Haya Khan's Official is the YouTube channel. Subscribe and support for latest shows and news. अस्सलामुअलैकुम पाकिस्तान में हूँ हया खान और मेरी आवाज़ को अपनी समाअतों के बाद दिल से कबूल करने का बहुत शुक्रिया। आप सुन रहे हैं हेल्थी हार्ट विल्सन्स फार्मास्यूटिकल्स के साथ स्पॉन्सर्ड बाय विल्सन्स फार्मास्यूटिकल्स। आप सबको खुशामदीद कहेंगे एक नए दिन में। हम आज जो टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं दैट इज़ हाइपरटेंशन, बुलंद फिशार खून, जिसके लिए हमारे साथ हमारे गेस्ट भी मौजूद हैं। हमारे साथ डॉक्टर शर्जील अहमद कामरान, कंसल्टेंट डायबिटोलॉजिस्ट, शुगर कंट्रोल क्लिनिक डीजी खान से हैं। हम सबसे पहले डॉक्टर साहब आपको खुशामदीद कहते हैं कि आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? अल्लाह का एहसान, आप बताएं। जी बिल्कुल ठीक ठाक। डॉक्टर साहब, आज हम जो डिस्कस कर रहे हैं बुलंद फिशार खून के हवाले से हम बात करेंगे, हाइपरटेंशन के हवाले से हम बात करने जा रहे हैं। और लिसनर्स एंड व्यूवर्स, आपको बताते चलें व्यूवर्स इसलिए कि आप हमें हमारे फेसबुक पेज पे भी देख सकते हैं और इस प्रोग्राम को देख सकते हैं आप www.facebook.com/FM24735 FM 100 पाकिस्तान हमारा पेज है जिस पे आप देख सकते हैं। और इस ब्रॉड को ज़रूर शेयर कीजिएगा क्योंकि एक बहुत ही फ्रूटफुल ये डिस्कशन है। क्योंकि हाई ब्लड प्रेशर के हवाले से अगर हम बात करते हैं, सबसे पहले तो डॉक्टर साहब ये बताइएगा हमारे लिसनर्स को आसान अल्फाज में थोड़ा सा कि वैसे ये ब्लड प्रेशर है क्या? देखिए, बेसिकली तो ईच टाइम जो हमारा हार्ट बीट होता है इट पुशेस ब्लड इनटू द आर्टरीज। तो पहले थोड़ी सी डेफिनेशन बता देता हूँ। फोर्स ऑफ योर ब्लड पुशिंग अगेंस्ट द वॉल्स ऑफ द आर्टरीज को ब्लड प्रेशर कहते हैं। लेकिन इजी उसमें कि जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों में जो न्यूट्रिशन ब्लड लेकर जाता है वो जिस प्रेशर से लेकर जाता है उसको आप ब्लड प्रेशर कह सकते हैं, नॉर्मल ब्लड प्रेशर। सही है, ठीक हो गया। और सर, इसका प्रेवलेंस क्या है हाई ब्लड प्रेशर का? देखिए, जो 40 साल से उम्र के ज़्यादा लोग हैं उनमें पाकिस्तान में तकरीबन 50% तक ये इसका प्रेवलेंस है और दुनिया के मुख्तलिफ मुल्कों में ये 60% तक भी है। सही है। और इसके अलावा डॉक्टर साहब, अगर हम इसकी किस्मों के हवाले से बात करते हैं तो कितनी किस्में हैं इसकी? हेलो जी डॉक्टर साहब, इसकी कितनी किस्में हैं हाई ब्लड प्रेशर की? देखिए, ब्लड प्रेशर जो नॉर्मल है वो तो 120/80 है, यानी ऊपर वाला 120 से कम हो और नीचे वाला 80 से नीचे। ठीक है। अगर इसको किस्मों में डिवाइड कर लें तो हम ग्रेड 1 ग्रेड 2 में ले लेते हैं। पहले तो होते हैं एलिवेटेड, एक हल्की सी किस्म क्या देते हैं एलिवेटेड ब्लड प्रेशर जी। यानी अगर आपका 129 तक है ऊपर वाला ब्लड प्रेशर और नीचे वाला आपका 89 तक आ रहा है तो हम इसे कहते हैं एलिवेटेड ब्लड प्रेशर। उसके बाद इसको हम ले लेते हैं ग्रेड 1 और ग्रेड 2 में हाई ब्लड प्रेशर। ये तो नॉर्मल में एलिवेटेड आ गया ना, एक आ रहा था हाई ब्लड प्रेशर। हाई ब्लड प्रेशर में अगर आपका ऊपर वाला 149/50 तक है और नीचे वाला 99 तक है तो इसे हम ग्रेड 1 हाइपरटेंशन कहेंगे। अगर इससे ज़्यादा है 160 से ज़्यादा ऊपर वाला है और नीचे वाला 100 से ज़्यादा है तो इसे ग्रेड 2 हाइपरटेंशन कहेंगे। सही है। अच्छा, इसके अलावा डॉक्टर साहब, हाई ब्लड प्रेशर के जो सिम्टम्स है अक्सर कहते हैं लिसनर्स कहते हैं कंप्लेन ज़्यादा यही होती है कि सर में दर्द होता है और मसल्स जो है वो उसमें खिंचाव पैदा हो जाता है। एक्चुअली इसकी सिम्टम्स वैसे हैं क्या? देखें, इसे साइलेंट किलर कहते हैं बेसिकली, क्योंकि इसकी अलामात नहीं होती। लेकिन कुछ पेशेंट में ये खामोशी से हमला करता है, लेकिन कुछ पेशेंट में पट्टों का खिंचाव, सर दर्द या ब्लड विजन, फटीग वगैरह आती है। हाँ, अगर इसकी वजह से कोई ऑर्गन खुदा न खासा डैमेज हो जाए तो जो उनकी सिम्टम्स है वो आती है। जैसे हार्ट का कोई डैमेज हो गया तो चेस्ट पेन हो जाता है या सोजिश वगैरह आती है। ठीक है डॉक्टर साहब, इसके अलावा ये भी बताइएगा कि हाई ब्लड प्रेशर होने से क्या नुकसानात होते हैं अगर हम बर वक्त इलाज नहीं करते हैं? अगर हम ये दुनिया में नंबर 1 काज ऑफ डेथ है हाइपरटेंशन जो है, तो सबसे ज़्यादा तो यही है खुदा न खास्ता बंदा फौत होता है क्योंकि हार्ट अटैक आ सकता है, स्ट्रोक हो जाता है अगर इसे कंट्रोल ना रखें जी। और इसके अलावा रेगुलर अगर ये ज़्यादा रहे तो ये
کڈنی فیلئر یا ہارٹ فیلئر کو کاز کر، اور اس کے علاوہ ریٹنوپیتھی، آنکھوں کا مطلب جسم کے ہر آرگن پر یہ حملہ کر سکتا ہے۔ ٹھیک ہے، لیکن پھر بھی ڈاکٹر صاحب اگر ہم یہ جاننا چاہیں گے ہائی بلڈ پریشر آخر ہوتا ہی کیوں ہے، اس کی کیا وجوہات ہیں؟ لیکن اونیسٹلی اسپیکنگ تو آج تک یہ معلوم ہی نہیں ہو سکا کہ اس کی وجوہات کیا ہیں، لیکن جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں، اگر فیملی ہسٹری ہے یا ہمارا جیسے سیڈنٹری لائف سٹائل ہے، سست جو ہم کہتے ہیں اس میں، یا ڈائٹری ہیبٹس ایسی ہیں آج کل، جنک فوڈ اور سالٹ انٹیک زیادہ ہونا، ایکسرسائز کم کرنا، یہ ساری ڈفرینٹ کازز ہیں۔ اور سیکنڈری اگر اس میں دیکھیں، اگر کوئی کڈنی ڈیمیج ہو جائے یا ہارٹ کا، اس سے بھی ہو جاتا ہے۔ صحیح، کیا ہائی بلڈ پریشر کا تعلق عمر سے بھی ہوتا ہے؟ لیکن ینگ پیشنٹ میں نسبتاً اس کا چانس کافی کم ہوتا ہے، لیکن جیسے جیسے ایج بڑھتی ہے تو عمر کے ساتھ ساتھ اس کا چانس بڑھتے جاتے ہیں۔ صحیح، کس ایج لمٹ کے بعد، یعنی آپ کس ایج کے بعد جو ہے وہ بلڈ پریشر لازمی چیک کروائے؟ آفٹر 40 آپ کو ریگولر بلڈ پریشر چیک کروانا چاہیے، صحیح، 40 سال کے بعد۔ ہاں جی، اچھا یہ یہ بھی اگر خواتین جی، حاملہ خواتین کو بھی ریگولر جس بھی ایج میں۔ اچھا صحیح ہو گیا۔ اچھا اس کے علاوہ ڈاکٹر صاحب آپ یہ بھی ہمیں بتائیں، گائیڈ کریں کہ کیا بلڈ پریشر کا تعلق کیا مرد اور عورت سے بھی ہوتا ہے، کہ عورتوں میں اس کے یہ پرسنٹیج زیادہ ہے یا میلز میں اس کی پرسنٹیج زیادہ ہے؟ نہیں، اس سے تقریباً دونوں قسم کی جینڈرز میں یہ ایکولی افیکٹ کرتا ہے، لیکن خواتین جیسے حاملہ خواتین کو ریگولر بلڈ پریشر چیک کروانا چاہیے۔ اور وہ کون سے لوگ ہیں جو ہائی بلڈ پریشر کی وجہ سے ہائی رسک پر ہیں؟ دیکھیں، ایک تو ڈیفینیٹلی جو ان کنٹرولڈ پیشنٹ ہیں وہ تو ہائی رسک ہوں گے، جو اپنے بلڈ پریشر کو کنٹرول نہیں کرتے، میڈیسن نہیں لیتے۔ دوسرے وہ پیشنٹ جو کو موربیڈیٹیز کے ساتھ ہیں، جیسے ڈائبٹیز ہے یا کوئی اور ہارٹ کی ڈیزیز ہے، وہ ہائی رسک پیشنٹ ہو جاتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اور اس کے علاوہ یہ بھی بتائیے گا کہ ہائی بلڈ پریشر کی شروع کی کیا علامات ہیں کہ ہمیں جس میں فوری طور پر ڈاکٹر کو جا کے دکھانا چاہیے؟ لیکن پھر وہی بات، اسے سائلنٹ کلر کہتے ہیں، شروع میں تو علامات آتے ہی نہیں ہیں، جی، لیکن کچھ پیشنٹ میں وہی پٹوں کا کھنچاؤ، ہیڈ ایک یا جو ہے نا گردن کے پٹھے کھنچ جاتے ہیں، اس طرح کی علامات آتی ہیں، لیکن بیسیکلی یہ سائلنٹ کلر ہے، خاموش قاتل کرتے ہیں۔ بلڈ پریشر کا کیا علاج ہے؟ لیکن سب سے پہلے تو لائف سٹائل موڈیفیکیشن، اس میں آپ کی ڈائٹری چینجز بھی آ جاتی ہیں، لو سوڈیم یعنی نمک کا کم استعمال، ایکسرسائز، اور اس کے بعد اگر پھر بھی کنٹرول نہ تو پھر میڈیسن پر جانا پڑتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو کسی لسنرز اینڈ ویورز آپ کو بتاتے چلیں کہ آپ سن رہے ہیں ہیلتھی ہارٹ ولسنز فارماسیوٹیکلز کے ساتھ، اور یہ پروگرام ولسنز فارماسیوٹیکلز کے تعاون سے آپ کے لیے پیش کیا جا رہا ہے۔ آپ ہمیں ہمارے فیس بک پیج پہ لائیو دیکھ سکتے ہیں، ہمارا پیج ہے FM 100 پاکستان۔ اس کے علاوہ آپ یوٹیوب پہ بھی ہمیں دیکھ سکتے ہیں، FM 100 پاکستان ہمارا یوٹیوب چینل ہے، یا آپ ہمیں انسٹاگرام پہ فالو بھی کر سکتے ہیں FM 100 پاکستان پہ۔ ہمارے ساتھ آج ہائپر ٹینشن جو ٹاپک ہے اس کو ڈسکس کرنے کے لیے ڈاکٹر شرجیل احمد کامران موجود ہیں، کنسلٹنٹ ڈائبٹالوجسٹ، شوگر کنٹرول کلینک DG خان سے۔ ڈاکٹر صاحب، ہم نے علاج کے حوالے سے بات کر رہے ہیں، تو اگر ہم اس کا بر وقت علاج نہیں کرتے یا ہمیں ہو جاتا ہے، اگر بلڈ پریشر ہمارا جو ہے وہ ہمیں ہائی بلڈ پریشر رہنا شروع ہو جاتا ہے تو پھر ایک ٹیبلٹ لگ جاتی ہے۔ بہت سے ہمارے لسنرس اس ٹیبلٹ کی وجہ سے بہت پریشان ہوتے ہیں کہ یہ عادت پڑ جاتی ہے اور ساری عمر ہمیں پھر اس ٹیبلٹ پہ گزارا کرنا پڑتا ہے۔ کیا یہ بات سچ ہے؟ دیکھیں، بلڈ پریشر بیسیکلی ایک دائمی مرض ہے، جی، جو ایک دفعہ ہو گیا تو آپ نے اس کو کنٹرول کرنا ہے، ٹیبلیٹس آپ کو لینی پڑیں گی، لیکن صحیح، اگر آپ خدا نخواستہ کنٹرول نہیں کرتے اور اس سے دوسرے نقصانات جیسے سٹروک ہو جائے یا فالج جسے کہتے ہیں، یا ہارٹ اٹیک ہو جائے تو وہ پھر زیادہ سیریس ہوتا ہے۔ صحیح۔ اور اس ٹیبلٹ کے ساتھ یہ جو علاج ہم کر رہے ہوتے ہیں ہائی بلڈ پریشر کے علاج کے وقت، ہمیں کچھ احتیاطی تدابیر بھی کرنی چاہیے؟ ہاں جی بالکل، آپ نے ایک تو ڈائٹ خاص طور پر آپ کو جو ہے چکنائی والی غذائیں کم کر دیں گے،
اور زیادہ نمک والی مطلب غذائیں آپ نے نہیں لینی. صحیح سوڈیم انٹیک کم کر دیں گے. صحیح. اچھا سوڈیم اس سے ہم سمجھتے ہیں کہ نمکین غذائیں ہی نمک والی ہیں, لیکن کچھ جیسے کاربونیٹڈ واٹرز ہوتے ہیں جو ہم بوتلیں وغیرہ بھی, یا یہ جو بیکری والے جو ہیں جس میں ان میں بھی سوڈیم کافی مقدار میں پایا جاتا ہے. نارملی کنسیپٹ یہی ہے کہ نمکین غذائیں ہی نمک والی ہوتی ہیں. جی جی بالکل. اور یا نمک کی جو بھی نمک کا انٹیک ہوتا ہے ہم سمجھتے ہیں کہ ہمیں نمک سے تھوڑا دور رہنا. ہاں جی ہاں جی. اچھا صحت مند افراد سر کس طرح ہائی بلڈ پریشر کو جو ہے وہ کنٹرول کر سکتے ہیں؟ کس کے ساتھ سوری؟ صحت مند جو لوگ ہوتے ہیں وہ کس طریقے سے اس بیماری سے بچ سکتے ہیں؟ صحت مند لوگ تو وہی ہے, اپنا لائف سٹائل بہتر کریں, ورزش کو روزمرہ کے معمول میں شامل کریں, صبح کی سیر کریں, خوش رہیں, اور ڈائٹری ہیبٹس اپنی چینج کریں. آج کل جو یہ ہم نے جنک فوڈ شروع کر دی ہیں تو اس سے کافی فرق پڑتا ہے. ہیلدی فوڈ کھائیں, صحیح. تو کیا فروٹس یہ کو اپنی ڈیلی اس میں شامل کریں. جی بالکل. اچھا تو کیا یہ جو موٹاپا ہوتا ہے, اگر کوئی جو ہے کوئی موٹاپے کا شکار ہے تو اس کو ضروری ہے کہ اس کو ہائی بلڈ پریشر بھی ہوتا ہے لازمی؟ دیکھیں ہائی بلڈ پریشر کی مین کازز میں اوبیسٹی تو ڈیفینیٹلی ہے. اگر ایک بندہ اوبیز ہے تو اسے ڈائبٹیز کا بھی چانس ہے, بلڈ پریشر کا بھی چانس ہے. تو وزن کو کم کرنا ہی چاہیے, مطلب نارمل رینج میں رکھنا چاہیے. صحیح. یا اسموکر ہے اس کو لائف اسٹائل موڈیفکیشن میں یہ بھی آ جاتا ہے نا, اسموکنگ وغیرہ چھوڑ دیں. بالکل صحیح. اچھا اس کے علاوہ ڈاکٹر صاحب یہ بھی بتائے گا, جو اکثر ہم گھر میں جو دیسی ٹوٹکے اپنانا شروع کر دیتے ہیں کہ مے بی بلڈ پریشر ہائی ہے, سر میں درد ہے, پٹھوں کا کھچاؤ ہے, تو ہم کچھ دیسی ٹوٹکے استعمال کرنا شروع ہو جاتے ہیں, پانی کا انٹیک زیادہ ہو جاتا ہے, لیمن واٹر پینا شروع کر دیتے ہیں, یہ بھی کچھ فائدہ دیتی ہے جو اکثر لوگ ایسا کرتے ہیں گھروں میں؟ ہاں جی, اگر کچھ وقتی طور پہ ریلیف تو مل جاتا ہے تو آپ گہرے گہرے سانس لیں تو بی پی تھوڑا سا کم ہو جاتا ہے. اچھا. تو یہ ٹوٹ کے بہرحال ڈز میٹر, ایسی بات نہیں, لیکن بہرحال آپ نے میڈیسن لینی ہے. اگر بلڈ پریشر آپ کا ہائی ہے, میڈیسن نہیں آپ نے چھوڑنی. ڈاکٹر صاحب ایک دفعہ بتائیے گا کہ ریڈنگ کون سی جو ہے وہ آپ کی اگر ایکسیڈ کر جاتی ہے ایک نارمل لیول سے تو ہمیں پھر ڈاکٹر کے پاس جانا چاہیے, اور کتنے دن دیکھنا چاہیے؟ نارمل لیول تو وہی ہے, اوپر والا بلڈ پریشر 120 سے کم اور نیچے والا 80 سے. لیکن ٹھیک ہے. اگر آپ کا مسلسل اوپر والا بلڈ پریشر 140 سے زیادہ آ رہا ہے, مسلسل ایک ریڈنگ سے آپ نے میڈیسن نہیں لینی. اگر مسلسل 140 سے زیادہ آ رہا ہے اور نیچے والا 90 سے, پھر آپ میڈیسن اسٹارٹ کریں گے. صحیح. اور کتنے ٹائم ہم چیک کر لیں, اور کیا پراپر طریقہ کیا ہے اس کو چیک کرنے کا؟ دیکھیں آپ ڈاکٹر سے چیک کروائیں گے تو آپ شروع میں تو آپ کم سے کم ہفتے میں 2 ریڈنگ آپ لیں گے, اور ٹھیک ہے. اگر آپ کا 2-3 مہینے تک ان ریڈنگ سے زیادہ آتا ہے پھر آپ میڈیسن اسٹارٹ کرتے ہیں. یا اگر خدا نہ خاصہ ایک ہی ریڈنگ بہت ہائی آتی ہے, جو 180 ہو گیا اوپر والا اور نیچے والا 110, تو اس پر آپ پھر فوراً میڈیسن اسٹارٹ کر دیتے ہیں. صحیح. اور یہ جو گھروں میں ہم چیک کرتے ہیں لائک الیکٹرانک بلڈ پریشر, الیکٹرانک طریقہ کار سے, وہ بھی ٹھیک ہوتا ہے؟ دیکھیے گھر میں اگر وہ ہے تو وہ مناسب ہے, باقی ورنہ بیسٹ تو مرکری والے سے ہی ہوتا ہے جو ڈاکٹر کرتے ہیں. جی. لیکن مانیٹرنگ کے لیے وہ بھی ٹھیک ہے. صحیح. اور ایک دن میں ایک ہی دفعہ کرنا پڑتا ہے, کیونکہ اکثر لوگ جو ہیں وہ 2-3 دفعہ کرنا سٹارٹ کر دیتے ہیں. گھر میں آ گیا ایک چیز آ گئی ہے تو سب کی چیک کرنا شروع ہو جائیں. دیکھیں اگر 2-3 دفعہ چیک کر لیں گے تو حرج کوئی نہیں ہے, لیکن کٹھے ایک ہی دفعہ چیک کر پھر دوبارہ چیک فوراً ہی کریں گے تو پھر پاس ریڈنگ آ جائے گی. صحیح صحیح. اور اس کے علاوہ ڈاکٹر صاحب یہ بھی بتائیے گا کہ بلڈ پریشر اگر جیسے کہ آپ نے کہا کہ اگر ہم علاج نہیں کرتے تو کڈنی پہ اثر پڑتا ہے, یا آپ کے ہارٹ پہ پرابلم ہوتی ہے, یا فالج کا اٹیک بھی ہو سکتا ہے. تو یہ تمام چیزیں کیا آپ کے بلڈ پریشر کے ساتھ, آپ کا بلڈ پریشر نہیں ٹھیک ہوگا تو اسی کی وجہ سے ہوتا ہے پھر پرابلم؟ جی بالکل یہی وجہ ہے. آپ دیکھیں نا, آپ ٹیوب سے پانی کا پریشر اگر بنا کر ایک دیوار پر مارتے ہیں تو سوراخ کر دیتی ہے,
اگر ایک اللہ نے ایک بی پی نارمل بنایا ہے، اگر اس سے زیادہ بلڈ پریشر ہے، وہ جہاں سے گزر رہا ہے وہ ڈیمیج کر رہا ہے. وہ کڈنی سے گزرے گا، کڈنی ڈیمیج کرے گا مسلسل. آنکھوں سے گزرے گا، آنکھوں کو ریٹینوپیتھی ہو اور کوئی مسئلے ہو جاتے ہیں، ہارٹ کو ڈیمیج کرے گا. جہاں سے گزر رہا ہے وہ نقصان دے رہا ہے. جی بالکل ایسا ہی ہے. اوکے جی لسنرز اینڈ ویورز، آپ کو بتاتے چلے کہ آپ سن رہے ہیں ہیلتھی ہارٹ ولسنز فارماسیوٹیکلز کے ساتھ، اسپانسرڈ بائی ولسنز فارماسیوٹیکلز. اور ہم بلند فشار خون ہائپر ٹینشن کے حوالے سے بات کریں. ڈاکٹر صاحب، کیا غصہ جو ہے وہ آپ کی ہائی بلڈ پریشر کو انڈیکیٹ کرتا ہے کہ آپ اگر غصہ ہے تو ٹینشن ہے یا غصہ ہے تو اس وجہ سے آپ ہائی بلڈ پریشر کا بھی شکار ہو جاتے ہیں کیا؟ دیکھیں، اگر پیشنٹ مسلسل اسٹریس میں رہتا ہے جی کا غصہ، تو ہمارے جسم کے اندر کچھ ایسے حالات ہوتے ہیں جس صحیح، پھر ہم بلڈ پریشر ہائی کا شکار ہو سکتے ہیں. اچھا ڈاکٹر صاحب یہ بھی بتائیے گا، جی ڈاکٹر صاحب آپ کی آواز آ رہی ہے مجھے. کائنڈلی یہ بتائیے گا کہ یہ کیا انہیریٹڈ بھی ہے کہ اگر آپ کے پیرنٹس کو ہے تو لازمی ہے کہ بچوں میں بھی یہ جاتا ہے؟ جی انہیریٹڈ ہو سکتا ہے. جن کی فیملی ہسٹری ہو وہ ریگولر بی پی چیک کرواتے ہیں اور شروع سے ہی اپنی لائف سٹائل کو اس حساب سے موڈیفکیشن کریں اور اسموکنگ وغیرہ بھی کوئٹ کر دیں اگر کر رہے ہیں، اگر نہ کریں تو بہتر ہے. صحیح. ڈاکٹر صاحب ایک دفعہ پھر بتائیے گا ہمارے لسنرز کو کہ اگر ہم اس کا بروقت علاج نہیں کرتے تو کیا کیا اس سے نقصانات ہو سکتے ہیں؟ دیکھیں، اگر ہم اس کا بروقت علاج نہیں کر سکتے تو خدا نخواستہ یہ ہمارے کڈنیز کو ڈیمیج کر سکتا ہے. اسٹروک، فالج کا اٹیک ہو سکتا ہے جس سے جان بھی جا سکتی ہے. ہارٹ اٹیک آ سکتا ہے اور آنکھوں کو بھی ڈیمیج کر سکتا ہے. صحیح، یعنی کہ یہ ایک ویسے بھی یہ سمٹمس میں بھی آتے کہ آپ کی آنکھوں کے آگے اگر آپ کو دھندلاہٹ نظر آنا شروع ہو جائے، مطلب اگر آپ صحیح دیکھ نہیں پاتے تو آپ کو اپنا بلڈ پریشر کو بھی مانیٹر کرنا چاہیے کہ کہیں وہ شوگر بی پی دونوں چیک کرائیں گے. جی دیکھیے، نمبر 1 ورلڈ میں کاز آف ڈیتھ ہے، لیڈنگ کاز آف ڈیتھ ہے. مطلب ایکسیڈنٹ میں بھی اتنے لوگ نہیں بنتے جتنے ہائپر ٹینشن سے ڈیلی جو ہارٹ اٹیک اس کی وجہ سے یا اسٹروک، فالج سے. صحیح. اچھا ڈاکٹر صاحب، یہ جو ہم اب جس دور سے گزر رہے ہیں، کرونا ہے اور اس میں ٹینشن بھی زیادہ ہے اس کووڈ-19 میں، تو کیا آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اب بلڈ پریشر کا پرابلم زیادہ ہونا شروع ہو گیا ہے کیونکہ لوگ زیادہ سٹریس لیتے ہیں، ڈپریشن کا بھی شکار ہو رہے ہیں؟ جی بالکل، میں نے آپ کو بتایا اسٹریس تو میٹر کرتا ہی کرتا ہے. اگر ایک پیشنٹ مسلسل اسٹریس میں جا رہا ہے تو وہ ہائپر ٹینشن کا پیشنٹ بن سکتا ہے. جی اچھا، اس کے علاوہ ڈاکٹر صاحب ہمارے لسنرز کو کیا بتانا چاہیں گے اس کے حوالے سے، اس کے علاج کے حوالے سے اگر ہم بات کرتے، کیا یہ ٹیبلٹ، کیونکہ اکثر لسنرز اس لیے نہیں یوز کرتے کیونکہ اس کے سائیڈ ایفیکٹس بھی ہوتے ہیں، تو کیا اس کے کافی زیادہ سائیڈ ایفیکٹس بھی ہیں؟ دیکھیں، اکثر میڈیسنس تو آج کل بڑی سیف آ رہی ہیں، جی لیکن سائڈ افیکٹ تو یہ ہے کہ جیسے آپ کو شوگر ہو گیا تو آپ کو روٹی بھی شوگر بڑھائے گی، وہ بھی سائڈ افیکٹ ہے. جی تو تھوڑی بہت سائڈ افیکٹ تو ہر چیز کے ہوتے ہیں، لیکن اکثر صحیح میڈیسن جو مارکیٹ میں اویلیبل ہیں سیف ہیں. صحیح. کچھ پیشنٹ میں سائڈ افیکٹ آ جاتے ہیں، کسی کو ڈرائی کاف سٹارٹ ہو جاتی ہے، وہ پھر ہم میڈیسن چینج کر دیتے ہیں. یا کسی کو بہت زیادہ پیشاب آنے لگتا ہے یا کسی کو سوزش ہو جاتی ہے تو پھر ہم دوائی چینج کر دیتے ہیں، پیشنٹ ٹھیک ہو جاتا ہے. سائڈ افیکٹ بارہ تھوڑے بہت ہوتے ہیں ہر میڈیسن. ٹھیک ہے. اور ڈاکٹر صاحب یہ جو خود سے میڈیسنس بلڈ پریشر کی لینا شروع کر دیتے کہ اگر ہائی بی پی ہے تو ہم یہ میڈیسن لے لیتے ہیں، یا اس طرح کی میڈیسنس کے حوالے سے لوگوں کو اویئرنیس کے حوالے سے کیا کہیں گے؟ دیکھیں، یہ بالکل غلط ہوتا ہے. بلڈ پریشر اور شوگر یہ ایسے سمجھے اس کا علاج ٹیلرڈ میڈ ہوتا ہے. جیسے درزی ہر بندے کی اپنی فٹنگ کپڑے کی کرتا ہے، جی اسی طرح ہر بندے کی میڈیسن مختلف ہوتی ہے. ڈاکٹر اس کے حساب سے پرسکرائب کرتا ہے اور ہر پیشنٹ کو مختلف قسم کی میڈیسن. لازمی نہیں ہے کہ ایک خاتون کا شوہر کوئی دوائی لے رہا ہے تو وہ بھی وہی شروع کر دے.
डॉक्टर को जरूर चेक कराना चाहिए। और एक टेलर्ड में जी बताइए। एक ब्लड प्रेशर के पेशेंट को कितने टाइम बाद डॉक्टर से रुजू करके दोबारा से अपना मुआयना करवाना चाहिए? या देखिए बेहतर तो हर 3 महीने बाद डॉक्टर से मुआयना करवाते हैं और टेस्ट साल में एक दफ़ा तकरीबन तमाम रिपीट करवाने चाहिए, गुर्दे के, हार्ट के, ECG, एक्सरे, जितने भी कर। सही है। अच्छा डॉक्टर साहब, इसके अलावा ये बताइएगा कि अगर हम जो है अगर आपको ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम हो जाता है तो अक्सर देखा है, एक क्वेश्चन आया था कि आपकी अगर नोज से ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है तो क्या ये बहुत ज़्यादा डेंजरस हो जाता है इस तरह? क्या स्टार्ट हो जाती है? जो सॉरी? नोज से ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है अक्सर नहीं। ब्लड प्रेशर हाई में। ब्लड प्रेशर कंट्रोल करें। अगर ब्लीडिंग स्टार्ट हो रही है फौरन डॉक्टर के पास जाएं, ब्लड प्रेशर कंट्रोल करेगा, जो भी हो रेमेडी हो। सही। और डॉक्टर साहब ये भी बताइएगा कि अगर ब्लड प्रेशर अगर हमें ब्लड प्रेशर है, मतलब अगर कोई क्विट कर देता है, अगर उसका ब्लड प्रेशर हाई ब्लड प्रेशर प्रॉब्लम ठीक हो गया है तो क्विट कर सकते हैं क्या टैबलेट्स डॉक्टर से पूछ के? देखें नॉर्मली ऐसे होता है, जो हमारे जो मेन जिस वजह से हमें स्ट्रोक वगैरह होता है, जैसे स्प्रिंग को दबाएं और यकदम छोड़ दें तो वो ऊपर जंप करता है। इसी तरह हमने मेडिसिन से ब्लड प्रेशर को कंट्रोल किया होता है और यकदम खुद ही एज्यूम करके अगर दवाई छोड़ देते हैं तो ब्लड प्रेशर रिस्पांस में शूट करता है और ज़्यादा नुकसान हो सकता है। बाकी अगर आपको ब्लड प्रेशर स्टार्ट हुआ है, आप ओबीज हैं और आपने वजन कम कर लिया है, तो फिर दवाई वाकई छोड़ी जा सकती, कंट्रोल हो सकता है ब्लड प्रेशर। सही है। स्टेज 1 में सही, स्टेज 1 में। स्टेज 1 आपका कहाँ से कहाँ तक मतलब होता है? लाइक तो मैंने आपको बताया ना, जैसे ग्रेड 1 हम कहते हैं, वो आप देखें 140 से तकरीबन 159 तक। उसमें अगर पेशेंट ओबीज है और उसकी कोई डाइटरी हैबिट्स इतनी अच्छी नहीं है और वो एक्सरसाइज वॉक शुरू कर दे, सोडियम इंटेक कम कर दे, वजन कम कर दे, उसका तो बगैर मेडिसिन कंट्रोल हो सकता है, चांस है, लेकिन डॉक्टर ही बताएगा, खुद नहीं फैसला कर सकता। अच्छा सही। अच्छा डॉक्टर साहब ये भी बताइएगा कि हाई ब्लड प्रेशर जब हम चेक करवाने जाते हैं तो सही तरीका कार क्या? क्योंकि अक्सर जो पेशेंट्स हैं वो डॉक्टर के सामने आके पैनिक कर जाते हैं, एकदम उनकी जो है हार्ट बीट बढ़ जाती है, तो ऐसे में क्या करना चाहिए? घर में ठीक रहते हैं, हॉस्पिटल जाके तो तबीयत वो खराब हो डॉक्टर को जाती है। पता होता है, वो उसे थोड़ी देर रेस्ट करवाता है और फिर बीपी ले लेता है, वो डॉक्टर मैनेज कर लेते हैं। अक्सर पेशेंट के साथ ऐसा होता है, आप ठीक कह रही हैं। जी। तो डॉक्टर साहब इसके अलावा क्या बताना चाहेंगे हमारे लिसनर्स को कि हाई ब्लड प्रेशर के हवाले से या हाइपरटेंशन के हवाले से? तो उसमें वही है कि अपना लाइफस्टाइल को अच्छा रखें, रूटीन में, डेली रूटीन में आप एक्सरसाइज वॉक को शामिल करें, हेल्दी डाइट लें, फलों को डेली अपना रोज़मर्रा ज़िंदगी का हिस्सा बनाएं और खुश रहें। अगर डॉक्टर साहब अगर लाइफस्टाइल सही नहीं है, क्योंकि आजकल तो बच्चों की भी लाइफस्टाइल अगर हम देखे जाए, खाने पीने का कोई फास्ट फूड जंक फूड वगैरह बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा होता है, और आजकल 40 से अबाउ तो बहुत दूर की बात है, 40 से नीचे भी लोगों को ब्लड प्रेशर होना शुरू हो जाता है। तो इसी वजह से आजकल यंग पेशेंट में ब्लड प्रेशर रिपोर्ट होना शुरू हो गया, जो पहले नहीं होता था। जी बिल्कुल ऐसा ही है। तो उसके बच्चे लिए सारे दिन मोबाइल पर लगे रहते हैं, गेम्स खत्म हो गई हैं, तो जी, ये माँ बाप को ये चीज़ देखनी चाहिए। तो अब क्या आखिर में प्रोग्राम का टाइम भी ख़त्म हो रहा है, क्या एडवाइस देंगे लास्ट में, क्या कहना चाहेंगे, क्या पैगाम देना चाहेंगे जो आपको लिसनर सुन रहे हैं, व्यूवर सुन रहे हैं? तो मैं उन्हें यही बताना चाहता हूँ, अगर खुदा न खास्ता एक दफ़ा ब्लड प्रेशर हो गया तो आपने इसे कंट्रोल रखना है, जी क्योंकि ये वर्ड नंबर 1 जो है ना काज है डेथ की, जो है। अगर आप हम इसे नॉर्मली इजी लेते हैं और जब भी देखते हैं जब कोई डैमेज हो जाता है, खुदा न खास्ता किडनी फेल हो जाए या हार्ट अटैक आ जाए या स्ट्रोक हो जाए, उससे पहले कंट्रोल करें और एक हेल्दी ज़िंदगी गुजारें। जी बिल्कुल। थैंक यू सो मच डॉक्टर शर्जील अहमद कामरान, बहुत अच्छा लगा आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया। और जी लिसनर्स, हम आपको बताते चले कि बस हेल्थी लाइफस्टाइल अपनाएं और डाइट का अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, और ब्लड प्रेशर को ज़रूर आप चेक करवा लें। अगर आप
35 سے اوپر یا 45 سے اوپر ہو چکے ہیں آپ کی ایج. اور تھینک یو سو مچ. اور اس کے علاوہ چاہوں گی آپ سے اجازت. اب اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا. آپ سن رہے تھے ہیلتھی ہارٹ ولسنس فارماسیوٹیکلس کے ساتھ, اسپانسرڈ بائی ولسنس فارماسیوٹیکلس. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد. Thanks for watching and subscribe to our channel.